النعت تابع يدل على معنى في مطبوعه. آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ کسی جملے میں دوسرا اسم آئے جو اپنے ماقبل کسی لفظ کے تابع ہو اور تبعیت کی وجہ سے اس کا اعراب آئے. تو ان میں سے پہلی قسم توابع میں سے پہلی قسم ہے نعت، جسے صفت بھی کہتے ہیں. اس کی تعریف پہلے کر رہے ہیں کہ النعت تابع، نعت ایک ایسا تابع ہے یدل علی معنی فی مطبوعہ، جو ایک ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع کے اندر پایا جائے. وہ نعت، وہ صفت کا جو لفظ ہوگا وہ ایک ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو معنی کی مطبوع کے اندر پایا جائے. جیسے مثال ہے جاءنی رجل عالم، جاء فعل ہے، یا جو ضمیر ہے وہ مفعول ہے، رجل یہ موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو عالم کا جو اعراب ہے وہ رجل کے تابع ہونے کے اعتبار سے ہے، اور اس کی جہت کیا ہے؟ اعراب کی جہت فاعلیت ہے، یعنی رجل فاعل ہونے کی بنیاد پر مرفوع ہے، تو یہ بھی فاعلیت کی بنیاد پر بھی مرفوع ہے. اب یہ لفظ عالم کیا بتا رہا ہے؟ عالم بتا رہا ہے کہ میرے پاس جو ایک مرد آیا ہے وہ کوئی عام مرد نہیں ہے، بلکہ ایسا مرد ہے جس کے اندر علم کی دولت موجود ہے، جو علم والا ہے، عالم ہے. ٹھیک ہے، تو لفظ عالم نے یہ بتا دیا کہ جو آنے والا مرد ہے اس کے اندر علم پایا جاتا ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا تابع ہے جو ایک ایسے معنی کو بتائے جو معنی کی مطبوع میں پایا جا رہا ہے. تو رجل مطبوع ہے، عالم تابع ہے، تو مطبوع کے اندر یہ معنی پایا جا رہا ہے جس کی دلالت آگے آنے والی صفت یا تابع نے کی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ معنی جو نعت یا صفت بیان کرے وہ معنی مطبوع میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ مطبوع کے کسی دوسرے متعلق میں ہوتا ہے جس کا تعلق مطبوع سے ہو. جیسے اس کی مثال ہے جاءنی رجل عالم ابوہ. ٹھیک ہے، عالم یہ صفت ہے، عالم کیا ہے؟ صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ رجل کی. ترجمہ کیا ہے؟ میرے پاس ایک ایسا مرد آیا جس کا باپ عالم ہے، عالم ابوہ. اب آپ یہ بتاؤ کہ یہ عالم صفت کس کی بن رہی ہے؟ عالم تابع ہے نا، مطبوع کون ہے؟ رجل. لیکن یہاں پر یہ تابع جو ہے یہ ایسے معنی کو نہیں بتا رہا ہے جو مطبوع کے اندر پایا جائے. جس معنی کو یہ تابع بتا رہا ہے وہ مطبوع کے اندر وہ معنی نہیں پایا جا رہا ہے، بلکہ مطبوع کا جو متعلق ہے اس کا باپ، اس کے اندر وہ معنی پایا جا رہا ہے. ابوہو میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ رجل سے لوٹ رہی ہے، تو گویا کہ ابوہو متعلق ہے اس سے رجل سے، اور صفت علم جو پائی جا رہی ہے وہ تابع میں نہیں، مطبوع میں نہیں پائی جا رہی ہے، بلکہ مطبوع کا جو متعلق ہے اس کا باپ اس کے اندر پائی جا رہی ہے. تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، صفت جو جس معنی کا افادہ کرتی ہے، جس معنی کو بیان کرتی ہے، اس کی دو صورتیں ہوئیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مطبوع کے اندر وہ صفت کا معنی پایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ مطبوع کے متعلق کے اندر پایا جائے. ٹھیک ہے، چلیے ترجمہ ایک بار دیکھ لیں. النعت تابع یدل علی معنی فی مطبوعہ. نعت ایک ایسا تابع ہے جو
ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں پائے جائے، جیسے جاءنی رجل عالم مطبوع میں پائے جانے کی مثال ہے، او کی متعلق اور کی متعلق مطبوع ہی، یا اس کے مطبوع کے متعلق میں پایا جائے، جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، ٹھیک ہے۔ وَيُسَمَّى صِفَةً أَيْضًا، اور اسے صفت بھی کہا جاتا ہے، جو تابع ہے نا، تابع، ابھی تو انہوں نے جو نام دیا تھا وہ تابع کا دیا تھا، ایسا تابع ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، وہ معنی مطبوع کے اندر پایا جائے، کہہ رہے اسے صفت بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس تابع کو صفت کہا جاتا ہے، اور جو مطبوع ہے اسے موصوف کہا جاتا ہے۔ والقسم الاول، اب دو قسمیں بتائیں نا، ایک قسم تو یہ ہے کہ مطبوع کے اندر وہ صفت کا معنی پایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ مطبوع کے اندر نہ پائے جاتے بلکہ مطبوع کے متعلق میں پایا جائے۔ والقسم الاول یتبع مطبوعہ فی عشرۃ اشیاء، پہلی قسم میں تابع اپنے مطبوع کی اتباع کرتا ہے، کتنی چیزوں میں؟ فی عشرۃ اشیاء، 10 چیزوں میں، 10 چیز میں مطابقت پائی جائے گی۔ پہلی جو قسم ہے جس میں نعت اپنے مطبوع کے اندر پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، نعت جب پیش کی جائے، نعت جب پڑھی جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ مطبوع کے اندر وہ معنی پایا جا رہا ہے جس کو نعت بیان کر رہا ہے۔ پہلی قسم ہو گئی۔ اس قسم میں 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ پھر اعراب میں رفع، نصب، جر، موصوف اگر مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی، موصوف اگر منصوب ہے تو صفت بھی منصوب، موصوف اگر مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی۔ تعریف و تنکیر میں، معرفہ اور نکرہ ہونے میں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ موصوف کو نکرہ بیان کریں اور اس کی صفت لائیں تو معرفہ کر دیں، ٹھیک ہے، یا موصوف معرفہ ہو آپ اس کی صفت نکرہ ذکر کریں۔ افراد، تثنیہ اور جمع میں، مفرد، واحد، تثنیہ، جمع میں بھی مطابقت ضروری ہے، اور تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری ہے، جیسے جاءنی رجل عالم، رجل عالم میں آپ دیکھیے رجل نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ ہے، رجل مفرد ہے تو عالم بھی مفرد ہے، ٹھیک ہے، رجل مرفوع ہے تو عالم بھی مرفوع ہے۔ رجلان عالمان، رجلان عالمان یہ تثنیہ کی مثال ہے، آپ دیکھیے رجلان نکرہ ہے، تثنیہ ہے، عالمان نکرہ ہے، تثنیہ ہے، اور دونوں حالت جر میں ہیں، ہے نا، تو شور ہے رجلان عالمان، حالت رقم کے کسرہ نہیں دکھ رہا تم کو حاصل، اتنا بڑا بڑا کسرہ یہاں زیر لگا ہوا ہے، پھر بھی کہہ رہا حالت رفع میں، اگر رفع میں ہوتا تو ضمہ نہ آتا۔ عالمان تثنیہ ہے نا، تثنیہ کا اعراب جسے معلوم ہوگا وہ جان جائے گا کہ کس حالت میں ہے، الف کے ساتھ ہے، حالت رفعی میں الف ہوتا ہے، نون مکسور کے ساتھ۔ رجال عالمون، رجال جمع ہے، عالمون بھی جمع ہے۔ زید معرفہ ہے، العالم اس کی صفت معرفہ آئی، ٹھیک ہے، اگر الف لام ہٹا دو گے العالم سے تو کیا ہو جائے گا؟ زید عالم کیا ہو جائے گا؟ مبتدا خبر ہو جائے گا، جملہ یہ جو ہے نا الگ ہو جائے گا مفہوم۔ الف لام داخل ہے تو زید العالم، عالم زید، یہ جو ہے معنی مکمل نہیں ہوا اس کا، زید العالم مرکب توصیفی ہو گیا، مبتدا ہو جائے گا، خبر نہیں معلوم کہاں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی الف لام ہٹاؤ گے فوراً ہی وہ جملہ تامہ ہو جائے گا، زید مبتدا ہو جائے گا، عالم اس کی خبر ہو جائے گی۔
امراۃ عالمۃ، امراۃ مؤنث ہے تو عالمۃ بھی مؤنث آئی. تو یہ 10 چیزیں ہیں جس میں موصوف اور صفت میں مطابقت ضروری ہے. والقسم الثانی انما يتبع مطبوعه في الخمسة الاول فقط. دوسری جو قسم ہے جس میں نعت ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی موصوف میں، صفت ایک ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی موصوف میں نہیں پایا جا رہا ہے بلکہ موصوف سے متعلق کسی دوسرے میں پایا جا رہا ہے. جیسے جاءنی زید عالم ابوہ، عالم جو صفت ہے یہ اپنے موصوف کے اندر کے معنی کو نہیں بیان کر رہی ہے. زید عالم نہیں ہے بلکہ وہ رجل عالم نہیں ہے بلکہ اس کا باپ عالم ہے نا. اور ابوہ کا تعلق جو ہے ما قبل میں رجل سے ہے. اب یہ دوسری والی جو قسم ہے نا اس کو بتا رہے ہیں کہ اس میں جو تابع ہوتا ہے، جو صفت ہوتی ہے وہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. کتنی چیزوں میں؟ 5 چیزوں میں جو پہلے ذکر کی گئی. 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فی الخمسۃ الاول فقط، صرف 5 چیزوں میں. اعلی الاعراب یعنی اعراب میں رفع نصب جر میں ہوتی ہے، وہ تعریف و تنکیر اور تعریف و تنکیر میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں دیکھو من هذه القرية الظالم اهلها، الظالم صفت ہے قریہ کی. ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ من هذه القرية ظالم ہے بغیر کام کے ظالمین. قرآن شریف میں کیا ہے نا؟ یہ وہی قریہ ہے. قریہ نعرہ سنا ہوگا تم لوگوں نے. ٹھیک ہے. تو قریہ کا معنی گاؤں. یہاں پر الظالم جو صفت آئی ہے یہ صفت کس معنی کا افادہ کر رہی ہے؟ الظالم اہلھا، اس گاؤں سے جس کے اہل، جس گاؤں میں رہنے والے ظالم ہیں. یہاں پر ظالم، لفظ ظالم جو ہے یہ صفت ہے. اس کا موصوف کون ہے؟ القریہ. اب آپ دیکھیے قریہ مؤنث ہے اور ظالم مذکر ہے. مطابقت پائی گئی؟ مطابقت پائی نہیں گئی اس لیے کہ مطابقت ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ دوسری قسم ہے. اب یہاں دیکھیے اعراب میں من هذه القرية، قریہ مجرور ہے من کی وجہ سے، تو الظالم بھی مجرور ہے اس لیے کہ وہ قریہ کی صفت واقع ہو رہا ہے. اعراب میں تو مطابقت ہے، تعریف و تنکیر مطابقت ہے. القریہ یہ معرفہ ہے تو الظالم بھی معرفہ ہی لایا گیا، نکرہ نہیں لایا گیا. لیکن تذکیر و تانیث میں ضروری نہیں ہے. الظالم اہلھا. اب یہ لفظ ظالم اس معنی کو بیان کر رہا ہے جو موصوف میں موجود نہیں ہے معنی، بلکہ موصوف سے متعلق جو ہے اس کے اندر پایا جا رہا ہے. وہ کون ہے؟ اہلھا. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ 5 چیزوں میں مطابقت ان میں ضروری ہے. تو 3 چیزیں تو اعراب ہو گئی. ٹھیک ہے. اعراب میں 3 چیزیں آ گئی، رفع نصب جر اور تعریف و تنکیر جو ہو گئی. فائدۃ النعت، نعت کا فائدہ کیا ہے؟ تخصیص المنعوت ان کان نکرتین، اگر دونوں نکرہ ہوں، موصوف اور صفت اگر دونوں نکرہ ہوں تو جو منعوت ہے، نعت منعوت تابع مطبوع صفت موصوف، یہ سب اصطلاحات بار بار آ رہی ہیں. منعوت کسے کہتے ہیں؟ جس کی نعت بیان کی جائے. دیکھو صفت کے لیے ایک لفظ نعت ہے، ایک تابع ہے. تابع اس ایسے سے کہ اعراب میں وہ مطابق ہوتا ہے نا. اب نعت اور اسی کو صفت بھی کہتے ہیں. تو 3 نام ہو گئے نا. صفت ایک نام ہو گیا جو بہت مشہور ہے جس کو سب جانتے ہو، نعت بھی اسی کو کہتے ہیں اور یہ تابع بھی ہوتا ہے.
اور جو موصوف ہوتا ہے اسے موصوف بھی کہتے ہیں، منعوت بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اسی کی نعت بیان کی جاتی ہے، اس میں مفعول ہے، اور کیا بولتے ہیں مطبوع۔ تو کہہ رہے ہیں اگر دونوں نکرہ ہوں، موصوف اور صفت دونوں نکرہ ہوں، تو منعوت کی تخصیص ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے جاءنی رجل عالم، میرے پاس ایک مرد آیا، اور وہ مرد کوئی عام سا مرد نہیں ہے بلکہ ایک خاص مرد ہے۔ ایسا خاص ہے بھائی اس کے اندر علم موجود ہے۔ نکرہ میں عموم ہوتا ہے نا، جب صرف کہا تھا جانی رجل، میرے پاس ایک مرد آیا، تو تمام کائنات کے جتنے بھی مرد ہیں کوئی بھی شبہ مراد ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر تخصیص کر دی گئی ہے علم سے، علم کے ذریعے وہ مخصص ہو گیا ہے، مخصوص ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تخصیص منعوت ہوتا ہے جبکہ وہ دونوں نکرہ ہوں۔ وَتَوْضِيحُهُ إِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْن، اور اگر دونوں معرفہ ہوں، إِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْن، دونوں معرفہ ہوں، تو جو منعوت ہوتا ہے، جو موصوف ہوتا ہے، اس کی توضیح ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ جاءنی زید الفاضل، زید تو پہلے ہی سے معرفہ ہے، جو معرفہ ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جاءنی زید، میرے پاس آیا زید، معرفہ ہے، لیکن یہاں پر ایک اشتباہ ہے کہ کون سا زید آیا۔ محلے میں کئی زید رہتے ہیں، جیسے ایک جماعت میں کئی طلبہ ایک نام کے ہوتے ہیں نا، ایسے ہی پہلے زید، اب تو خیر یہاں نام نہیں ہوتا ہے، عربوں میں نام ہوتا تھا، تو کئی زید رہتے ہیں، تو کون سا زید آیا؟ تو دوسرا جو معرفہ اس کی صفت آ رہا ہے الفاضل، اس نے اس کو خاص کر دیا، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کر دی کہ کون سا ہے۔ تو جاءنی زید الفاضل، وہ زید آیا جو فاضل ہے۔ وقد یکون لمجرد الثناء، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف تعریف و توصیف کے لیے آتا ہے، اس کا مقصد توضیح بھی نہیں ہوتا ہے، تخصیص بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا جو ہے موصوف غیر معروف ہو تو اس کو خاص کر دے، یا اس کی وضاحت کر دے اس لیے کہ اس کے اندر ابہام پایا جائے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم صفت ہے، اس کی صفت ہے، اس میں جلالت کی، اس میں جلالت میں یہ پچھلا دونوں معنی نہیں پایا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اس میں جلالت نکرہ تو ہے نہیں کہ جو ہے اس کی تخصیص ہو، معرفہ ہے تو معرفہ ہے تو ابہام اس کے اندر نہیں ہے کہ الرحمن الرحیم سے جو اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ اس میں جلالت بالکل واضح ہے، مخصوص ہے پہلے سے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر الرحمن الرحیم جو صفت آ رہی ہے کس لیے آ رہی ہے؟ پچھلا دونوں معنی ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ جو دو چیزیں پڑھی تم نے، تخصیص منعوت پڑھی، ایک توضیح منعوت پڑھی، آپ نے دو چیزیں پڑھی نا، تو یہاں پر نہ تخصیص کا معنی لے سکتے ہیں نہ توضیح منعوت کا معنی لے سکتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہ صرف اور صرف حمد و ثنا کے لیے ہے، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے صفت لانے کا، صرف تعریف و توصیف بیان کرنا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف مذمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان کوئی مبہم لفظ تو نہیں ہے، مبہم شخص تو نہیں ہے کہ جو اس کی وضاحت کے لیے جو ہے وہ شیطان سے، اس شیطان سے پناہ مانگو جو رجیم ہے، اور جو رجیم نہیں ہے تو اس سے پناہ مت مانگو، تو رجیم نہ ہو شیطان، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر توضیح کا معنی نہیں لیا جا سکتا، توضیح منعوت کا، ٹھیک ہے نا، اور مدح کا معنی بھی نہیں لے سکتے، تو معنی کیا ہوگا؟ مذمت کا، برائی بیان کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسا شیطان جو رجیم ہے۔ اور کبھی صرف تاکید کے لیے آتا ہے، نہ وہاں پر تخصیص کا معنی ہوتا ہے، تخصیص منعوت کا، نہ توضیح منعوت کا، نہ مدح و ثنا کا معنی ہوتا ہے، نہ مذمت کا معنی ہوتا ہے، چاروں معنوں میں سے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جیسا نفخۃ واحدہ،
جو سور پھونکا جائے گا اس کے لیے نفقتن کا لفظ آتا ہے، واحدتن اس کی صفت ہے۔ نفقتن میں تا جو ہے یہی خود ہی وحدت کی ہے، نفقتن ایک مرتبہ کا پھونکنا، ٹھیک ہے۔ اور واحدتن جو آیا ہے، اب واحدتن کو صفت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اب کیا کریں گے، اس کو توضیح کریں گے۔ نفقتن پہلے ہی سے معلوم ہے، جو سور پھونکا جائے گا پہلے ہی سے معروف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سور ایک ہی ہے جسے پھونکا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ عمومیت پائی جا رہی، بہت سارے سور ہیں ان میں سے کوئی ایک سور مراد لے لیا جائے۔ نفقتن سے معنی واضح ہو گیا تھا، اس میں نہ کوئی ابہام تھا نہ کوئی عمومیت تھی، لیکن واحدتن کو لایا گیا ہے محض اس کی تاکید کے لیے، نفقتن واحدہ، صرف ایک بار کا سور پھونکنا۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّكْرَ تُوصَفُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ، جان لو کہ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ لائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جو جملہ خبریہ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے نکرہ کے منزل میں ہوتا ہے۔ توصف بالجملۃ الخبریہ، جیسے مررت برجل ابوہ عالم، ابوہ عالم او قام ابوہ، اب یہ جملہ خبریہ چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، دونوں صورتیں درست ہیں، ان کو آپ نکرہ کی صفت بنا سکتے ہیں۔ والمضمر لا یوصف ولا یوصف بہ، اور جو ضمیر ہوتی ہے یہ صفت نہیں بنتی اور نہ ہی موصوف بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ضمیر جو ہوتی ہے اس میں ذات پر دلالت کرتی ہے، اور صفت جو ہے حالت پر یا کسی صفت پر دلالت کرتی ہے، تو دونوں میں منافات ہے، اس لیے ضمیر نہ صفت بنتی ہے نہ موصوف بنتی ہے۔